آج 5 اگست ہے اور آج کا دن ہم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے طور پر مناتے ہیں بیکاز لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف آج کشمیری دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں. آج ہی کا دن تھا 2019 کی. اگر ہم بات کریں تو کشمیریوں کو ان کے حقوق سے محروم کر دیا گیا اور ظاہر ہے اسی دن کی مناسبت سے آج ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ظاہر ہے پھر اس حوالے سے سیمینارز بھی منعقد ہوں گے, احتجاجی مظاہرے بھی کیے جائیں گے اور بھارت کی جو ہٹ دھرمی ہے اس کے خلاف یہ تمام تر اقدامات کیے جائیں گے. اچھا جی, بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرتے ہوئے نہ صرف آئین کو پامال کیا بلکہ سلامتی کونسل کی بھی کئی قراردادوں کو نظر انداز کیا اور 5 اگست 2019 کو نریندر مودی کی حکومت نے آرٹیکل 317(35)(a) کو منسوخ کر دیا, یعنی کہ ایک خصوصی حیثیت جو تھی کشمیر کی اسے ختم کر دیا. بالکل ایسے ہی ہے. تو 5 اگست 2019 کو بھارت نے کشمیر میں آرٹیکل 370 اور 35(a) کو ختم کیا, جو کشمیر کو خصوصی حیثیت دیتا تھا, اپنا آئین اپنا جھنڈا رکھنے کی اجازت دیتا تھا. اور آرٹیکل 35(a) کی بات کی جائے تو وہ آرٹیکل کشمیر کو یہ حیثیت دیتا تھا کہ وہ اس چیز کا تعین کر سکے کہ کون کشمیری شہری کہلائے گا, اور جو کشمیر میں پیدا ہوگا وہی کشمیری شہری کہلائے گا. اس کے بعد کیا ہوا کہ مقبوضہ کشمیر کو توڑا گیا, توڑ کر جموں و کشمیر اور لداخ میں بانٹا گیا اور وہاں پر بھارتی فوجیوں کو بسایا گیا اور وہاں پر RSS کے باشندوں کو بسایا گیا. اور یہ مودی حکومت کی, مودی سرکار کی, بھارت سرکار کی ایک چھوٹی اور ایک گھٹیا سازش تھی, اور یہ سازش جو تھی یہ ہندوتوا پر مبنی تھی. مقبوضہ سری نگر اور مضافاتی علاقوں سمیت کنٹرول لائن کی دونوں جانب کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر تنظیموں کی کال پر مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال اور بھارت مخالف اجتماعات ہوں گے. اور بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرتے ہوئے نہ صرف آئین کو پامال کیا, جیسے صدف نے بتایا کہ سلامتی کونسل اور UN کی قراردادوں کی بھی خلاف ورزی کی. بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ظاہر ہے جو مخصوص حیثیت کو ختم کرنے کے بعد, یعنی 370(a) اور آرٹیکل 35(a) کو ختم کرنے کے بعد اب جو سیٹلرز ہیں انہیں لا کر آباد کیا جا رہا ہے, یعنی کہ جو وہاں کے غیر مقامی لوگ ہیں ان کو زبردستی لا کر کشمیر میں پراپرٹی خریدنے کی انہیں اجازت ہے, وہاں پر انہیں رہنے کی اجازت ہے, انہیں تمام تر سٹیزن رائٹس بھی دے دیے گئے ہیں, جو کہ ظاہر ہے وہاں پر رہنے والے لوکلز جو کہ ان کا رائٹ بنتا ہے اس کے خلاف جاتے ہیں. پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے تھے جب لوک سبھا میں باقاعدہ طور پر ڈیبیٹ ہو رہی تھی پاکستان انڈیا کی جنگ کے دوران جو صورتحال رہی اور پہلگام کا بھی ذکر آیا, تو یہ سوال اٹھایا گیا کہ آپ نے تو یہ خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی کشمیر کی, اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ اب یہاں پر امن و سلامتی ہوگی, لیکن پھر پہلگام کا واقعہ کیسے ہو گیا؟ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جو کشمیر سے جڑے ہوئے ہیں. بڑے بڑے دعوے کیے تھے مودی سرکار نے, لیکن امن جو ہے وہاں پر نہ ہی لوٹ سکا, اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر بھارت کی اپنے ہی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ بھی جاری ہے, جس سے دنیا نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. اور یہ پاکستان کی بڑی کامیابی تھی کہ جب پاک انڈیا کانفلکٹ ہوا, الحمدللہ بنیان مرصوص میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی, اور سیز فائر کا جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا تو انہوں نے کشمیر کو متنازع علاقہ قرار دیا اور کہا کہ کشمیر کے مسئلے پر بھی بات ہو سکتی ہے, جو کہ بھارت کی سب سے بڑی ڈیفیٹ اگر مانا جائے تو غلط نہیں ہوگا, کیونکہ بھارت شروع سے لے کر اب تک یہی کہتا آیا ہے کہ کشمیر از اے نان ایشو. بالکل جی, بات کرتے ہیں ہمارے سے موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائر راشد ولی جنجوعہ صاحب. بہت شکریہ راشد صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. آج ہم یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں. جس طریقے سے کشمیریوں کی حق خود ارادیت کو پامال کیا گیا, آئین کی خلاف ورزی کی گئی, آرٹیکل 370 اور 35(a) کو ختم کیا گیا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج پوری دنیا میں جہاں جہاں کشمیری مقیم ہیں, کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھانے والے مقیم ہیں, آج یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے, کشمیر کا یوم استحصال جو آج منایا جا رہا ہے یہ اس انڈیکیٹ کرتا ہے کہ بھارت نے اپنا جو شروع سے ہی ان کا پلان تھا کہ سوشولوجیکل, پولیٹیکل اور ڈیموگرافیکل, یعنی کہ آبادی کا تناسب تبدیل کریں گے, سیاسی چینجز کریں گے, اور انہوں نے پریزیڈنشل آرڈر کے ذریعے یہ 2019 میں کیا. اور یہ آپ دیکھیں کہ شروع سے UN کی جو ریزولوشن 3947 تھی اس نے پلابیسائٹ کا کہا, اور اس کے بعد جو UN ریزولوشن 96 تھی اس نے کلیئرلی کہا کہ ڈی ملیٹرائزیشن کا ایک پلان بنائیں اور پلابیسائٹ کرائیں. تو ہر کمٹمنٹ سے وہ پیچھے ہٹے ہیں, اور جس کشمیری لیڈر شیخ عبداللہ کو انہوں نے اس کے لیے تیار کیا تھا
اور اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آرٹیکل 370 ڈالا تھا لمیٹڈ آٹونومی، اس سے بھی انہوں نے انحراف کیا اور 1955 میں اس کو پابند سلاسل کر دیا، وہ قید میں چلے گئے. پھر 1965 میں انہوں نے وہ پریٹینس بھی چھوڑ دیا، صدر ریاست، فلیگ، وہ سب ختم کر کے ایک گورنر اپوائنٹ کر دیا، چیف منسٹر کا نام دے دیا. اور اب تک تقریباً 268 لاز وہ بنا چکے ہیں یونین. اور آخر میں جو بی جے پی کا ایجنڈا تھا کہ اس کو ہم انٹیگرل حصہ بنائیں گے، جو کہ جو جموں اینڈ کشمیر کا جو مہاراجا تھا ہری سنگھ، اس نے جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جس کو ہم چیلنج کرتے ہیں، اگر اس کو بھی مان لیا جائے تو اس کی بھی یہ کلیئر اس سے انحراف تھا. اور اس پریزیڈینشیل آرڈر نے 2 یونین ٹیریٹریز میں کشمیر کو تقسیم کر دیا اور فار دا فرسٹ ٹائم دنیا کی ہسٹری میں ریلیگیٹ کر دیا، تنزلی کر دی اس کو ایک اسٹیٹ کو یونین ٹیریٹری میں. اور وہاں تک وہ رکے نہیں، اس کے بعد اپنا اگلا ایجنڈا وہ اب تک 3,50,000 آباد کار جو نان سبجیکٹ کشمیری ہیں اس کو لا کے بسا چکے ہیں. جموں میں 6 نئی انہوں نے کانسٹیچوئنسیز ایڈ کر لی ہیں، جبکہ کشمیر کو 1 دیا ہے. جموں کا آبادی میں تناسب جو پوری اسٹیٹ کا ہے وہ 44% ہے، مگر اس کو 6 سیٹیں دے دی ہیں. اور جو جموں اینڈ کشمیر ہے جو جہاں مسلم اکثریت ہے اس کو انہوں نے 1 سیٹ دی ہے. تو اس سے ان کا منشا یہ ہے کہ وہ ایک آبادی کا تناسب تبدیل کریں، سیاسی تناسب تبدیل کریں اور اس میں بی جے پی میجورٹی گورنمنٹ لائیں. راشد صاحب، یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ سیاسی تناسب جو ہے ظاہر ہے وہ اپنے ووٹرز کو یہاں پر بسانے کے لیے، اور پھر ظاہر ہے آبادی کا تناسب چینج کیا، کانسٹیٹیوئنسیز چینج کی، تو کیا یہ صرف مودی سرکار کا ہی ایجنڈا ہے یا آنے والی کسی بھی بھارتی حکومت کا ایجنڈا یہی ہوگا؟ کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ بھارت تو بھائی وہاں پر جمہوریت ہے، جمہوریت میں تو اس طرح پریزیڈنشل آرڈر پہ اتنے بڑے فیصلے نہیں ہوتے ہیں. تو آپ کے خیال میں صرف یہ مودی کا ہی ایجنڈا ہے یا کوئی بھی حکومت آئے، کانگریس کی حکومت بھی آئے، ان کا بھی ایجنڈا یہی رہے گا؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ بی جے پی کا اسپیسیفک ایجنڈا تھا. اور آپ دیکھیں اگر اس کی تاریخ پڑھیں تو شروع سے جس کو اس وقت جن سنگھ کہتے تھے، نہرو کے ان سے اختلافات تھے. نہرو ان کو کہتا تھا کہ آپ جن سنگھ جو تھا جو بعد میں آر ایس ایس بنا، وہ چاہتے تھے کہ جموں ایک علیحدہ اسٹیٹ اور ٹرائیفرکیشن آف اسٹیٹ ہو. تو نہرو نے شروع میں مخالفت کی، مگر بعد میں نہرو ڈسپائٹ اس چیز کے کہ اس نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ ہمیں کشمیریوں کا حق خدا ارادیت کا اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، مگر اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ کشمیر کو آزادی دی جائے. اور اگر وہ کانگریس بھی آ جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ اس طریقے سے انڈو نہیں کریں گے، مگر یہ جو ایک نیم خود مختاری تھی آرٹیکل 370 کے ذریعے اور آرٹیکل 35A جس کے ذریعے آپ کوئی پراپرٹی نان سبجیکٹ کشمیری نہیں لے سکتا تھا اور ان کے حقوق محفوظ تھے. کیونکہ یہ آرٹیکل 370 یاد رہے کہ یہ ایک ٹیمپریری پروویژن تھی کانسٹیٹیوشن میں، کیونکہ الٹیمیٹلی تو پلیبیسائٹ کے ذریعے ان کا حق خود ارادیت انہوں نے ایکسرسائز کرنا تھا. مگر جو سپریم کورٹ ہے بھارت کا بدقسمتی سے وہ چونکہ مودی حکومت کا کاسا لیس ہے تو اس نے بھی اس کو ویلیڈیٹ کیا ہے کہ یہ ٹیمپریری نہیں ہے، یہ پرماننٹ پروویژن ہے. ویئر ایز یہ آرٹیکل 370 پرماننٹ پروویژن بن ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ کانسٹیچوئنٹ اسمبلی سے ویلیڈیٹ ہونا تھا. اور کانسٹیچوئنٹ اسمبلی 1957 میں کشمیر میں انہوں نے اس کو ابالش کر دیا جب جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ کا انہوں نے انڈین ہیلڈ جموں اینڈ کشمیر کا انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا. اب وہ کانسٹیٹیوشن اس کو بھی ایبریگیٹ کر دیا گیا ہے اور 2 لاز ایسے ہیں، جموں اینڈ کشمیر ڈیولپمنٹ ایکٹ 2020، جموں اینڈ کشمیر لینڈ رولز ایکٹ 2022، جس کے ذریعے ان کی جو پراپرٹی ہتھیائی جا سکتی ہے، لیز کینسل کی جا سکتی ہے اور کوئی بھی جو علاقہ ہے اس کو سیکیورٹی فورسز کے لیے بٹ راشد صاحب استعمال میں لائے جا سکتے. آفٹر بنیانو مرسوس ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات پر زور دیا کہ مسئلہ کشمیر حل طلب ہے. اس کے بعد جب بلاول بھٹو کی سربراہی میں سفارتی وفد گیا اور عالمی رہنماؤں سے بات چیت ہوئی، بیانیے میں ڈوزیئر میں مسئلہ کشمیر بھی ڈسکس کیا گیا. اس وقت بھی لاکھوں کشمیری ہیں جو بھارتی جیلوں میں امپریزنڈ ہیں، ماورائے عدالت قتل ہو رہا ہے کشمیریوں کا. کتنا ارجنٹ ہے کہ بھارت ٹیبل پر آئے، پاکستان کے ساتھ ڈائیلاگ کرے اور مسئلہ کشمیر سالو کیا جائے؟ دیکھیے بھارت کا تو ہمارا بڑا کنسسٹنٹ سٹانس ہے کہ UN سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز
3947 جو بائنڈنگ ہیں ان کے مطابق حق خود ارادیت ان کو دیا جائے، اور 370 تو یہ ایک نیم خود مختاری کا ایک وہ ارینجمنٹ تھی، اور ابھی جو تنزلی کی ہے اس کو یونین ٹیریٹری بنایا، اس کو فی الفور ختم کر کے اسٹیٹس کا دوبارہ وہ اس کو ریسٹور کیا جائے تاکہ ان کے جو رائٹس ہیں ان کی پراپرٹی تو بچ سکے نا. آپ دیکھیے ان کی زمین ہتھیا لی گئی ہے، 3,50,000 سے زیادہ آبادکار اس کے آ چکے ہیں. 83,000 تو ڈیکن ہیرلڈ کی خبر ہے کہ پچھلے 2 سال میں انہوں نے آباد کیے ہیں. 96,000 لوگ وہ 2019 کے بعد قتل کر چکے ہیں. 20,000 کے لگ بھگ اس وقت ان کی جیلوں میں ہیں. 11,000 سے زیادہ خواتین کی عصمت دری کی جا چکی ہے، اور 2,000 سے زیادہ بچے بشمول اس کو پیلٹ گن سے انہوں نے نقصان پہنچایا، انجری کی ہے، جو کہ اس کو irreversible لاس ہے. تو اتنی ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہو رہی ہیں. اس کے بعد یہ جو الیکشن کرایا انہوں نے، دیکھیں 83 سے 90 انہوں نے کر دی کانسٹیچوئنسیز، اس میں جموں کا تناسب بڑھا دیا، اور اس کے اندر بھی بہت سے انہوں نے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کیے کہ ان کی ایک جو نیشنل کانفرنس ہے اس کو ملا ہے اس وقت اقتدار، جو کہ ایک قسم کا ان کے بالکل پلائنٹ قسم کے کاسا لیس ہیں. اور جو لوگ ہیں، جو جینون لیڈرشپ ہے، اے پی ایچ سی ہے، باقی دیگر پارٹیز ہیں، وہ اس وقت سراپا احتجاج ہیں. اس وجہ سے ایک سمرنگ ڈسکنٹینٹ ہے جو بار بار ابل کے باہر آتا ہے، اور یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ یہ یو این کی جو ریزولوشنز ہیں اس کے مطابق ہی اس کا الٹیمیٹلی ڈیسیجن ہونا ہے، اور انڈیا کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کسی طریقے سے بھی اس سے ریگل آؤٹ کر سکے. بالکل آپ نے صحیح کہا. تھینک یو سو مچ راشد ولی جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ میں بڑی تفصیل سے کیا کیا انہوں نے لیگلی طور پر کام کیے ہیں. پروویژن ٹیمپرری ایڈ کیا ہے، جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی جموں کشمیر کی اس کو ختم کر دیا. اس کے بعد 370 کے ذریعے 3.5 لاکھ سیٹلرز لا کر آباد کیے، اور اس کا تناسب بھی چینج کیا، کانسٹیٹیوئنسیز بھی چینج کی. تو یہ بڑا سیاسی ایجنڈا ہے ان کا، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کشمیریوں کا استحصال جاری ہے. اور وہی جو بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ چیپ کاپی نریندر مودی ہیں نتن یاہو کی، تو وہ یہاں پر بھی وہی طریقہ کار اپنا رہے ہیں. جس طریقے سے غزہ میں، جس طریقے سے فلسطین میں سیٹلرز کو لا کر آباد کرنے کی ایک پورا پلان ہے نتن یاہو کا، اسی طریقے سے نریندر مودی بھی اپنے اس پلان کو آگے بڑھا. اور آج جب ہم یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں تو وہ تمام تر قیدی جو کہ بھارتی جیلوں میں اس وقت قید ہیں کشمیر کے، وہ تمام تر لوگ جن کی زمینیں چھینی، وہ تمام تر کشمیری جن کے گھر ان کو مسمار کیا گیا، وہ تمام تر کشمیری خواتین جن کی عصمت دری کی گئی بھارت کی جانب سے، ان کو یاد رکھنا ہے. تمام شہداء کو، برہان وانی جیسے نوجوانوں کے لیے بلند